عام زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں اس میں عام طور پر خواتین ہوں یا حضرات انگوٹھی پہننے کا ایک فقہی مسئلہ درپیش ہوتا ہے. تو انگوٹھی پہننے کے جو فقہی احکام ہیں یہ آپ کے سامنے تاکہ رہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں سوالات کرتے ہیں. تو دیکھیے، ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یہ ایک مستحب یا بہتر عمل ہے، اور تمام انبیاء کرام، حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ امیر المومنین کی قبر مبارک کے بہت قریبی دفن ہے، حضرت آدم تک روایات میں ملتا ہے کہ وہ انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اور حضرت آدم سے لے کر 1,24,000 انبیاء سے لے کر حضرت خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پہنتے رہے. اور اسی طرح سے تمام ائمہ معصومین علیہم السلام کے سلسلے میں روایات میں ملتا ہے. جو ہمارے علماء کرام ہیں اور مراجع اعظام ہیں وہ بھی انگوٹھیوں کو پہنتے ہیں، اور جیسے کہ ابھی آگے تفصیل بھی آتی جائے گی. اور جو مومنین صالحین ہیں ان کا بھی طریقہ کار یہ رہا ہے، اس کو مسلسل پہنتے آ رہے ہیں. یہاں تک کہ علامہ مجلسی نے حلیۃ المتقین کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو روایات ہیں استحباب انگشتر پر، یعنی انگوٹھی پہننے کے استحباب پر، یہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی، اتنی زیادہ اس سلسلے میں روایات وارد ہوئی ہیں. پھر ہر جو بھی پتھر عام طور پر پہنا جاتا ہے اس کے کچھ خواص ہیں، اس کے کچھ اثرات ہیں، اس کے فقہی احکام ہیں. حتیٰ کہ علماء نے خاص ان موضوعات پر مکمل کتابیں لکھی ہیں، الاحجار الکریمہ کے نام سے. ان کے خواص، ان پہ کون کون سے نقش جو ہے وہ کندہ کروائے جا سکتے ہیں اور کروائے جاتے ہیں، جو اس کے خواص ہیں اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. تو بے شمار اس پہ کتابیں. اچھا، پھر مراجع اعظام کے فتاوی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر باقاعدہ فتاوی جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. آیت اللہ سیستانی نے پورا ایک اپنے سوال و جواب کے سیکشن میں انگوٹھی کے فقہی احکام کے پہ کئی استفتاحات اس طرح سے نقل کی ہیں. اسی طرح سے ان انگوٹھیوں کے اوپر جو نقش کندہ کروائے جاتے ہیں یہ اتنی اہم ہیں اور ان کی اتنی خصوصیات ہیں اور اتنی برکتیں ہیں اس کے اندر کہ مراجع اعظام کون کون سے نقوش اپنی اس کے اوپر کندہ کرواتے ہیں اور کس خاص موقع پر وہ خاص انگوٹھیاں پہنتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہماری جو اگلی جو نشستیں ہوں گی، آج تو صرف پہلی نشست ہے فقہی احکام پر، لیکن ان کی خواص اور خصوصیات اور نقوش وغیرہ کے اوپر انشاءاللہ ہماری اگلی نشست ہوں گی تو اس کے اندر یہ تفصیل آئے گی. تو اور وہ جو آپ سنتی ہیں کتنا زیادہ کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا حالت رکوع میں انگوٹھی، صلی علی محمد و علی محمد، جو ہے انگوٹھی دینا مستحب زکوٰۃ کے طور پر، وہ خود تاریخ کے اندر ہے. اچھا، عام طور پر دیکھیے کہ جو پتھر وغیرہ پہنے جاتے ہیں جو پریشس سٹونز کہلاتے ہیں، احجار الکریمہ کہلاتے ہیں، فقہاء نے اس سلسلے میں بہت سی روایات بھی بیان کی ہیں، ان کی اسناد کے اوپر بحث کی ہے، جو ہم آگے چل کر آج موقع ملا تو آج ورنہ اگلی نشست میں ذکر کریں گے. ان کے خواص ڈسکس کیے ہیں، ان کے فوائد ڈسکس کیے ہیں، ان کی اقسام کو ڈسکس کیا ہے، ان کی تاثیروں کے اوپر بحث کی ہے. البتہ اس سلسلے میں ایک چیز کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ عوام جو ہے ہمیشہ افراط و تفرید کا شکار ہوتی. بہت سے لوگ کاملاً ان کا انکار کرتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ لوگوں نے جو ہے بت پرستی شروع کر دی ہے، یہ بھی غلط ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں بہت زیادہ افراط کا شکار ہوتے ہیں اور 10-20 انگوٹھیاں ہاتھ میں پہن کے رکھتے ہیں، اور کچھ اوہام کا اس سلسلے میں شکار ہوتے ہیں. تو بہرحال الامر بین الامرین، دونوں چیزوں کے درمیان والی صورتحال کو دیکھنا ہے کہ دنیاوی اور اخروی زندگی کے اوپر ان چیزوں کے کیسے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں. اچھا، جو مختلف پتھر ہیں ان کے الگ الگ خواص اور اثرات ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر آئے گا. لیکن آج ہم جو موضوع ہے زیادہ وہ یہ ہے کہ ان کے فقہی احکام کیا ہیں انگوٹھی پہننے کے. تو دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے تو انگوٹھی کا پتھر آپ اپنے لیے دیکھیں کہ وہ آپ کے لیے موافق ہے یا نہیں.
یعنی موافقت تلاش کریں. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں, ماہرین کے پاس جاتے ہیں, کون سا پتھر مجھے موافق ہوتا ہے, کون سا میرے فیور میں جائے گا, کون سا میں پہن سکتا ہوں, کون سا نہیں. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اس سلسلے میں یہ زیادہ باتیں مشہور کی ہوئی ہیں, ورنہ یہ عقیق, فیروزہ, یاقوت وغیرہ یہ ہر شخص پہن سکتا ہے. اس میں یہ موافقت کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں کہ میرے لیے کون سا جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے. تو فقہی اعتبار سے اس کے اندر کوئی حرج نہیں, کوئی سا بھی پتھر آپ استحباب کی نیت سے یا باعث ثواب ہونے کی نیت سے اس طرح سے پہنا جا سکتا ہے. پھر لوگ ایک سوال اس میں یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کو پہننے سے پہلے استخارہ کرنا ضروری؟ نہیں, استخارہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اس لحاظ سے کہ استخارہ طلب الخیر سے نکلا ہے کہ پروردگار میں یہ پہننا ہو تو اپنی خیر و برکت نازل کر, تیرا ایک حکم میں نے پورا کیا ہے, تو انشاءاللہ پروردگار کی رحمت شامل حال ہو جائے گی. یہ والا استخارہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ کوئی تسبیح اور قرآن لے کر بیٹھ جائے اور دیکھے کہ یہ والا پتھر مجھے کون سا مناسب ہے, استخارے سے پتہ کرے, اس کی کوئی ویلیو نہیں. یعنی اس کو کرنے کا کوئی نہ حکم ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اس لحاظ سے کوئی فائدہ ہے. تو استخارے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر کیا اس سے پہلے کوئی دعا پڑھنی ضروری ہے؟ ویسے تو کوئی دعا پڑھنی لازم نہیں, آپ عقیق خرید کر لائیں اور پہننا شروع کر دیں. لیکن یہ کہ بہرحال پھر بھی کچھ دعائیں ہیں جو کہ روایات کے اندر ذکر ہوئی, تو اس دعا کو پڑھتے ہوئے جو ہے اس کو پہنا جائے, وہ زیادہ بہتر ہے. جو خاص طور پر جب پہلی دفعہ کسی پتھر کا انتخاب کر کے اسے پہننا شروع کریں. اور ابن طاؤس نے باقاعدہ ایک اور دعا کو پڑھنے کی بھی تاکید کی ہے, یہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ آج ہمیں ہر صورت میں فقہی احکام کو 1.5-2 گھنٹے کے اندر ختم کرنا ہے, تاکہ اگلی دفعہ میں یہ چیز نہ چلی جائے اور نئے مسائل کے اوپر بات ہو. تو بہرحال انگوٹھی کے سلسلے میں پہلی دفعہ پہنتے وقت کی کچھ دعائیں آئی ہیں, وہ دعائیں اگر پڑھتے ہوئے پہنی جائے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا, پھر لوگ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اگر پتھر ٹوٹ جائے تو کیا یہ کوئی بدشگونی کی علامت ہے, کیا اس پتھر کو اس کے بعد پھینک دینا چاہیے؟ تو دیکھیے, پتھر ٹوٹ جائے تو اس میں کوئی, جس طرح سے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے, برتن ٹوٹ جاتا ہے, اس طرح اگر انگوٹھی کا نگینہ ٹوٹ جائے کسی وجہ سے تو اس میں کوئی بدشگونی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی آپ کو خطرہ لاحق نہیں ہے, آپ کی جان کو کوئی پریشانی اور بلا نہیں آنے والی ہے. تو اس سلسلے میں کسی خرافاتی طرف دماغ کو لے جانے کی ضرورت نہیں. جس طرح جیسے بہت ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں, بلکہ چیزوں کے ٹوٹ جانے سے, کوئی نقصان ہو جانے سے مومن کو ایک فائدہ ہی ملتا ہے پروردگار کی طرف سے. جو بھی مومن کو نقصان پہنچتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ ثواب اس کو لکھا جاتا ہے. یہاں تک کہ آپ نوٹ گن رہی ہیں اور نوٹ گنتے گنتے ایک نوٹ اتفاق سے کم ہوا اور دوبارہ گنے تو صحیح نکلے, تو تھوڑی دیر کی بھی جو پریشانی تھی وہ بھی آپ کو ثواب دلواتی. تو بہرحال اگر کبھی ٹوٹ بھی جائے اس طرح سے تو اس کے اندر کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے, اور جس طرح اور چیزیں ٹوٹتی ہیں یہ بھی ٹوٹ سکتا ہے. تو اس کو اتارنا یا پھینکنا, یا آپ کو خود اچھا نہیں لگ رہا ہے ٹوٹا ہوا پہننا, تو ایک الگ بات ہے, آپ اس کو اتار دیجئے, کوئی دوسرا لے کر پہن لیجئے. بہرحال کوئی ایسا کوئی فقہی حکم اس کے اندر نہیں کہ اس کو بدلنا ضروری ہو. اچھا, اب یہ جو تھا کہ جناب کیا اس سے پہلے استخارہ, وہ تو بھی آ گیا کہ نہیں, استخارہ کرنا کوئی ضروری نہیں, کوئی سا بھی پتھر پہن سکتے ہیں. پھر ایک سوال یہ کہ عام طور پر خواتین پوچھتی ہیں کہ جیسے کوئی حالت حیض میں ہو, نفاس میں ہو یا جنابت کی حالت میں ہو, تو کیا یہ پتھر پہنے جا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں, پہنے جا سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ عام طور پر اگر ان کے اوپر کوئی ایسا مقدس نقش آپ نے کندہ کروایا ہوا ہے کہ اس کے اوپر, اس کا بھی ہم ایک طریقہ انشاءاللہ آگے چل کر ذکر کریں گے, بلکہ ابھی ذکر کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات اس پہ کوئی ایسا نقش, اللہ کے نام یا اس طرح سے کوئی قرآنی آیات جو نقوش کے اندر ہم اس کو ذکر کریں گے, کون کون سے علماء, مراجع, انبیاء, اولیاء کون کون سے نقش کندہ کرواتے تھے, اور اس کی کچھ خاص وجوہات بھی ہوتی تھیں. تو اگر ایسا کوئی ہے اور اس کے اوپر براہ راست آپ کا بغیر وضو ہاتھ لگنے کا اندیشہ ہے, تو یا تو آدمی ہر وقت کانشیس رہے, پہن تو سکتا ہے لیکن اس کے اوپر ہاتھ نہ لگے بغیر وضو, اور خاص طور پر اگر غسل ہی واجب ہوا ہوا ہے تو اور زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر آپ تو زیادہ واقف ہیں کہ جو ایک ٹرانسپیرنٹ نیل پالش ہوتی ہے, وہ اگر اس کے اوپر پھیر لی جائے تو ایک کوٹنگ سے اس کے اوپر آ جائے گی اور براہ راست ہاتھ ٹچ نہیں ہوگا, اور وہ عبارت بھی نظر آتی رہے گی. تو وہ اگر اس کے اوپر, اگر نگینے کے اوپر جو کندہ کروایا ہوا آپ نے, اس کے اوپر اگر ایک ٹرانسپیرنٹ نیل پالش, وہ اگر اس کے اوپر اس کی کوٹنگ کر دی جائے اوپر, جیسے پلاسٹک کوٹنگ, آپ پیپر کے اوپر قرآنی آیت لکھی ہو, اپنے پلاسٹک کوٹنگ کروا لی, تو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں, کیونکہ حروف کے اوپر
ہاتھ ٹچ نہیں ہو رہا ہے آپ کا. تو اگر ایسا ہو جائے تو صحیح ہے. اور عام طور پہ اگر کوئی نقش نہیں ہے اور یہ اس حالت کے اندر پہنا ہوا ہے جو نجاست کی حالت ہے تو اس کے اندر پھر پہننے میں کوئی قباحت نہیں. اور اگر نقش کندہ ہوئے ہوئے ہیں تو بس پھر اس کا خیال رکھنا ہے کہ بغیر وضو غسل اس کو ٹچ نہ کیا جائے. اگر اس طرح کے نقش ہیں کہ ان کو بغیر وضو ہاتھ لگانا حرام ہو, اور اس میں یہ والی احتیاط کر لی جائے کہ اس کے اوپر کوٹنگ کر لی جائے کہ براہ راست اس نقش کے اوپر ہاتھ ٹچ نہ ہو, تو پھر پہن سکتے ہیں. باقاعدہ پوچھا بھی گیا ہے آیت اللہ خامنئی سے کہ استفتاء کے اندر کہ مثلاً حائض اگر پہنے عقیق اور فیروزہ تو ہم نے سنا ہے کہ یہ نحس ہے یعنی منحوس ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, اس حائض کے لیے بھی پہننا استحباب رکھتا ہے اور نحس ہونے کی کوئی وجہ نہیں, منحوس نہیں. اچھا, پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا اسٹارز کا ملانا ضروری ہے؟ آج کل یہ بھی بہت ہو گیا. انشاءاللہ ہماری اس موضوع پر بھی کلاسز کچھ ہوں گی, نجوم, علم العداد اور جفر اور یہ ہاروسکوپ اور اس سے متعلق کیا فقہی احکام ہیں, اس کو کتنا یقین کرنا چاہیے اور کتنا نہیں, اور کیا جس کے جو احکام ہیں اس پہ بھی ہماری ایک الگ کلاس ہوگی کبھی. تو کیا اسٹارز کا ملانا ضروری ہے کہ کون سا والا آپ کا مثلاً ایریز ہے یا جناب اسکارپیون ہے یا لیو ہے, کیا ہے, بہت ساری خواتین اس میں بہت انٹرسٹ رکھتی ہیں تو اپنا اسٹارز ملا کے دیکھیں کون سا پتھر آپ کو سوٹ کرے گا. تو ایسا کچھ نہیں, کوئی سا بھی پتھر لے کے پہنا جا سکتا ہے اور اسٹارز ملانا کوئی ضروری نہیں. پھر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ان پتھروں کی انگوٹھی پہن کر بیت الخلا جا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں, بالکل جا سکتے ہیں. البتہ اگر کوئی مقدس نام یا مقدس نقوش یا قرآنی آیات کندہ ہوئی ہوئی ہیں اور معاشرہ اس کو حتق حرمت سمجھے, لوگ کہیں گے ہر آدمی چیخے بھائی اس پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی اور آپ اسے پہن کے مثلا واش روم جا رہے ہیں, تو اگر بے احترامی شمار نہیں کی جا رہی ہے اور آپ نے بھی اس کو کسی بھی قسم کی نجاست سے بچایا ہوا ہے, لگنے سے پوری احتیاط کی ہوئی ہے, تو پہن کر جا سکتے ہیں. لیکن اگر لوگ اسے حد کی حرمت سمجھیں اور بے احترامی شمار کریں تو پھر افضل یہی ہے کہ اس کو ترک کیا جائے, چاہے آپ اس کو بچا بھی کیوں نہ رہے ہوں نجاست سے اور اس کی بے احترامی سے, لیکن لوگ اسے معیوب سمجھ رہے ہیں تو پھر افضل یہی ہے کہ اس کو ترک کریں اور نہ پہن کے جائیں. اور آیت اللہ خامنئی نے تو باقاعدہ اس کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ بے احترامی کے آثار وضع ہوتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یعنی لوگوں کی نہیں, ویسے آپ نے تو کوئی بے احترامی نہیں کی, لیکن لوگ اسے بے احترامی سمجھ رہے ہیں کہ یہ والی انگوٹھی جس پہ اس طرح کے مقدس نقش ہیں, تو فرماتے ہیں اس کے آثار وضع ہوں گے اور یعنی اس کے اثرات بھی کم ہو جاتے ہیں. اور آخرت کے لحاظ سے تو کچھ نہیں ہے, لیکن جو فوائد آپ کو ملنے تھے, جو برکتیں آپ کو ملنی تھیں, وہ آپ سے وہ برکتیں سلب ہو سکتی ہیں یا ان کی تاثیر کم ہونے لگتی ہے جو چیز آپ نے پہنی ہوئی ہے. اچھا, بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم باتھ روم جا رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے نکال کر بائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے, تو اگر بائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی اور باتھ روم میں استنجا بائیں ہاتھ سے اگر کیا جاتا ہے تو آپ بائیں سے اس کو اتار لینا چاہیے اس وقت, یا تو دائیں ہاتھ میں اس کو پہن لیں. بہرحال کسی بھی طریقے سے اس کو بے احترامی سے بچائیں. پھر ایک مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے کہ کیا یہ عقیق ہے, فیروزہ ہے, در نجف ہے, یاقوت وغیرہ کی جو انگوٹھی ہے, کیا اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ تو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی کے نزدیک تو عقیق پہ, فیروزہ پہ, یہ جتنے بھی پریشس سٹونز وغیرہ ہیں, احجار کریمہ, ان سب کے اوپر سجدہ جائز ہے. اور آیت اللہ خامنئی البتہ وہ منع کرتے ہیں اور امام خمینی بھی اس کو منع کرتے تھے, یعنی ان کے مقلدین ان دو مجتہدین کے وہ اس کے اوپر سجدہ نہ کریں. لیکن اس کا عام طور پہ لوگ کہاں سجدہ کرتے؟ ہاں, ابھی آگے چل کر اس کا تذکرہ کرتا ہوں. خاص طور پر اس کی اہمیت ہوتی ہے مدینے میں. اچھا, مدینے میں بھی آپ دیکھیں وہاں جو ایریا باہر کا ہے اور مسجد کے اندر کا بھی حصہ ہے, شاذ و نادر ہی کوئی جگہ ایسی ملتی ہے جہاں ذرا سی بھی زمین نظر آ رہی ہوتی ہے. عام طور پر تمام شیعہ وہاں ایک لائن سی بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر آدمی دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے, یہ سب ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں اور بالکل اس کنارے پر جا کر پڑھ رہے ہیں جہاں پر وہ ماربل کا فرش لگا ہوا ہے جس پہ سجدہ ویسے ہی جائز ہے, اور جو بیچ میں ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر کارپیٹ کے اوپر بھی سجدہ کر سکتے ہیں. تو ان کے مقلدین تو کارپیٹ پہ سجدہ کر لیتے ہیں, لیکن آیت اللہ سیستانی ہیں یا آیت اللہ خوئی وغیرہ کے مقلدین وہ کیونکہ منع کرتے ہیں اس کو,
تو وہاں پر اس کی اہمیت تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے. وہاں پر یہ کہ اچھا اگر الگ سے کوئی آپ سجدہ گاہ والا ساتھ لے جائیں تو وہاں ایک تو اس کی بہترامی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ اس کی بہترامی کرتے ہیں، اس کو چھین کر لے جاتے ہیں. تو ہاتھ میں عام طور پر عقیق وغیرہ کی انگوٹھی ہوتی ہے تو انگلی کے اندر اس کو اس طرح سے پہن لیا جائے، جب ہاتھ رکھیں تو پیشانی جو ہے وہ لے جا کے عقیق کے اوپر کر کے سجدہ کر لیں. تو اگر کوئی سجدہ گاہ نہیں بھی ہے تو اس طرح سے سجدہ ہو جاتا ہے. تو آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کے مقلدین عقیق فی روزے وغیرہ کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں، اور آیت اللہ خامنہئی کے مقلدین نہیں کر سکتے، لیکن اس کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ وہاں تو قالین پر ہی سجدہ کرنے کی انہوں نے اجازت دی وہی. تو بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے. پھر ایک فقہی مسئلہ ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ کیا ان پتھروں پر تیمم کر سکتے ہیں؟ تیمم تو آیت اللہ خامنہئی کے نزدیک تو ان پتھروں کے اوپر عقیق فی روزے وغیرہ پہ تیمم نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں باطل ہے تیمم. امام خمینی فرماتے تھے احتیاط واجب کی بنا پر نہیں کر سکتے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کر تو سکتے ہیں لیکن احتیاط مستحب کے ترک کیا جائے. تو بہرحال ان پتھروں پر تیمم کے لحاظ سے اس کو اوائڈ ہی کریں بہتر ہے، لیکن البتہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں جائز ہے. پھر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا وضو اور غسل کے وقت اگر یہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں آپ نے تو کیا ان کو اتارا جائے؟ تو دیکھیے غسل کے اندر تو عام طور پر اگر انگوٹھی ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے تو اس میں پانی چلا ہی جاتا ہے، اور اگر شک ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا انگوٹھی کو گھما لیں. اور یہی چیز وضو کے اندر بھی، وضو میں اگر انگوٹھی کو گھما لیا جائے پانی پہنچانے کے لیے تو انگوٹھی کا اتارنا ضروری نہیں، انگوٹھی کا اتارنا ضروری نہیں. اور گھما کر انگوٹھی کو اس کے نیچے پانی پہنچا لیا جائے وضو میں بھی اور غسل میں بھی. اچھا تیمم، اچھا وضو کے اندر تو یہ ہے کہ تیمم کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تیمم سے پہلے کیا انگوٹھی اتارنا ضروری ہے؟ آپ نے سنا وضو اور غسل میں تو ضروری نہیں ہے، لیکن تیمم میں ضروری ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیے تیمم کیا جائے گا، ایک تو ہاتھ مارا جاتا ہے ہتھیلی کا، پھر دونوں ہتھیلیوں کی پشت کا مسح کیا جاتا ہے. اچھا جب ہتھیلی کی پشت کا مسح کیا جائے گا تو جس جگہ انگوٹھی ہے وہ جگہ مسح سے رہ جائے گی، جو کہ تیمم میں جہاں ہاتھ پھیرا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ تیمم سے پہلے آپ انگوٹھیوں کو اتار دیں. تیمم کے لیے انگوٹھی کو اتارنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہاتھ کی پشت کا تیمم مکمل طور پر نہیں ہو سکے گا اور تیمم باطل ہو جائے گا. تو تیمم کے لیے انگوٹھی کو اتار دینا چاہیے. اچھا اب ایک مسئلہ پیش آتا ہے کیونکہ ہم فقہی احکام ڈسکس کر رہے ہیں، کیا عورتیں نامحرموں کے سامنے انگوٹھی پہن سکتی ہیں؟ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں روایات کی بنا پر یہ استثناء ہے عورتوں کے لیے کہ وہ انگوٹھی پہن سکتی ہیں. انگوٹھی پہن سکتی ہیں خواتین، انگوٹھی بھی پہن سکتی ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں بریسلیٹ بھی پہننے کی اجازت ہے، گلے کا ہار نہیں پہن سکتی. یہ صرف استثناء ہاتھ میں پہننے والی چیزوں کے لیے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ بشرطے ایک تو یہ کہ نامحرموں کو دکھانے یا لبھانے کی معذاللہ نیت نہ ہو، پھر اس نیت سے نہیں پہن سکتی کہ نامحرم کے سامنے ہمارا ہاتھ خوشنما لگے، نامحرموں کو دکھانے کی معذاللہ کسی کی نیت ہو، یا یہ کہ اس کا پہننا باعث فتنہ بن جائے. یعنی اس طرح سے اس نے پہنا ہوا ہے کہ وہ اس کی نیت نہیں ہے لیکن سارے نامحرموں کی توجہ مثلا اس کے ہاتھ کی طرف ہو رہی ہے، اس نے اس انداز سے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں. تو یہ دو شرطیں اگر پوری ہیں اور ایسے کوئی خطرہ اور کوئی برائی نہیں ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انگوٹھی کو پہننے کی اجازت ہے. اچھا خواہ یہ شادی بیاہ کے لحاظ سے سونے کی انگوٹھی ہو اس کی بھی اجازت ہے، اور یا یہ کہ وہ عقیق وغیرہ عورت نے پہنا ہوا ہو اس کی بھی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن عام طور پر جو خود نمائی کا ایک ہدف ہوتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے جو خواتین عام طور پر ایک دوسرے کے سامنے جب بیٹھتی ہیں اور انگوٹھی دکھانی ہوتی ہے تو گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں اور بہن سناؤ کیا حال ہے، اور سامنے انگوٹھی کی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ چلے خواتین میں تو پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن نامحرم کے سامنے اس طرح کا کوئی ہدف نہیں ہونا چاہیے. تو ہاں یہ تو آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ تھا. لیکن رہبر معظم اور امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ اگر انگوٹھی کا پہننا باعث زینت سمجھا جا رہا ہے، یعنی عورت کا انگوٹھی پہننا باعث زینت یعنی زینت میں شمار ہو رہی ہے عرف کے نزدیک، تو پھر فرماتے تھے کہ انگوٹھی تو پہن سکتی لیکن ہاتھ کو پھر
نامحرموں سے چھپانا پڑے گا. چادر کے اندر کر لیں, گلوز پہنے. اب آپ کہیں گے پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو پھر ٹھیک ہے, پھر انگوٹھی نامحرم کے سامنے پہن کے نہ آئیے. یعنی اگر عرف کے اندر اس کو زینت شمار کیا جا رہا ہے. لیکن آیت اللہ سیستانی فرمانے کہ عرف کچھ بھی سمجھتا رہے, لیکن استثناء روایت کے اندر یہ آیا, ایکسیپشن آئی ہے, لہٰذا عورت پہن سکتی ہے, بس وہ 2 شرطیں پوری ہونی چاہیے کہ کوئی برائی اور وغیرہ کا کوئی اندیشہ اس میں نہ ہو. اچھا, اب کیا انگوٹھی کو ہدیے کے طور پر دیا جا سکتا ہے؟ آج تو پتہ نہیں مجھے موقع ملے نہ ملے, ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ رہبر معظم کا مجھے سنانا تھا, پتہ نہیں کتنا اس کا موقع ملتا ہے, ورنہ اگلی نشست میں آ جائے گا. لیکن رہبر معظم کی اکثر اور علماء کی بھی سیرت میں یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کوئی بہت بیش قیمت, ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے نا, جب تک بہت زیادہ قیمتی تحفہ نہ ہو, قیمتی تو وہ شخصیت جو دے رہی ہے اس کی وجہ سے قیمتی ہو جاتا ہے وہ. یعنی یہ نہیں کہ اس خود وہ چیز, یہ تو چھوٹی ذہن کے جو افراد ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بہت قیمت اس چیز کے اندر ہو, ورنہ تو ایک معمولی سی چیز بھی اگر کوئی بڑی شخصیت دے تو اصلاً اس بڑی شخصیت کی قیمت ہوتی. تو اس طرح سے انگوٹھی کو ہدیے کے طور پر دینا, جیسے یہ علی رضا کریمی, اس کو باقاعدہ خود اس جب اس ٹورنامنٹ اور ایک پورا یہ پہلوان جیتا تھا باقاعدہ, اور اس جس نے اس کو آ کر ایوارڈ دیا تھا وہ اس خاتون نے جب اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا کہ اسلامی شعار کے اندر ہاتھ ملانا نہیں. اور اس پورے ایونٹ کے اندر اتنا اس کا ہوا, یہاں تو اچھی چیزیں کبھی پریزنٹ کی نہیں جاتی نا, تو رہبر معظم نے باقاعدہ علی رضا کریمی کو بلایا اور باقاعدہ اپنی ہاتھ کی انگوٹھی نکال کر اس کو تحفے کے اندر دی. درود بھیجیے محمد. اچھا, یہ اور بھی ہے, یہ عام طور پر جو شہداء کے خانوادے آتے ہیں, وہ بچے آتے ہیں, رہبر معظم ان کو گفٹ میں جو ہے انگوٹھی دیتے ہیں, چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں, اور جو خواتین بچیاں آتی ہیں ان کو عام طور پر ان کی طرف سے تحفے کے طور پر یہ چیزیں دی جاتی ہیں. تو یہ ایک عمومی طور پر ایک طریقہ کار ہے, اور باقاعدہ اس کی بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ حسن نصر اللہ نے باقاعدہ رہبر معظم کو جو ایک انگوٹھی تحفے کے اندر دی تھی اور اس کے اوپر ایک خاص قسم کا نقش کندہ کروا کے دیا تھا, اس کی بھی تفصیل نقوش کی اس میں آئے گی. اور علماء کی سیرت میں بھی ہے کہ باقاعدہ طالب علموں کو یا کسی نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہوتا ہے تو ان کو بھی عقیق وغیرہ کی انگوٹھی تحفے کے اندر جو دی جاتی ہے. علماء ایک دوسرے کو تحفے کے طور پر انگوٹھیاں جو ہیں وہ دیتے ہیں, ایک طریقہ کار اس انداز سے رائج. اچھا, انگوٹھی کے فقہی احکام میں ایک چیز آتی ہے جسے کہتے ہیں ہبوہ. ہبوہ, باپ کے انتقال کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بڑے بیٹے کا حق سمجھی جاتی ہیں اور وہ میراث میں تقسیم نہیں ہوتی, کسی اور کے پاس نہیں جاتی, یہ بڑے بیٹے کے پاس آتی. اور باقاعدہ اس کی ایک پوری تفصیل ہے جو کہ والدین کی قضا, نماز اور روزے کے فقہی احکام پہ جو ہم نے باقاعدہ ایک درس پچھلے سالوں میں لیا ہے, اس کے اندر اس ہبوہ کی مکمل تفصیل آئی کہ ایک اس میں جملہ آیا تھا کہ کیونکہ بڑے بیٹے کو ہبوہ ملتا ہے تو شاید اس وجہ سے جو ہے بڑے بیٹے کے اوپر باپ کی قضا, نمازیں اور روزے ہیں. ایک چیز ڈسکس ہوئی تھی اس کے اندر. ہبوہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں, کچھ چیزیں خاص بڑے بیٹے کا حق شمار ہوتی ہیں, وہ تقریباً 4 کے قریب چیزیں, لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ باپ عام طور پر جو انگوٹھی پہنا کرتا تھا وہ میراث میں تقسیم نہیں ہوگی, وہ بڑے بیٹے کو ملے گی. لوگ کہیں کوئی بات نہیں, انگوٹھی تو ہے, بڑا بیٹا لے لے کیا, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انگوٹھیاں جو ہیں, مثلا ابھی آگے چل کر فقہی احکام کے اندر مسئلہ آئے گا کہ کیا ہیرے کی انگوٹھی مرد پہن سکتے ہیں, سونا تو حرام ہے. تو جواب ہے کہ جی ہاں, ہیرے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے. اور باپ کے پاس مثلا ہیرے کی انگوٹھی تھی اور وہ پوری کی پوری مثلا بڑے بیٹے کے پاس آ جائے گی, تو لوگ یہ نہیں کہہ سکتے برسا کہ ارے بھائی یہ بھی تو میراث میں تقسیم ہونی چاہیے, تو لاکھوں کا لاس ہو رہا ہے ہمارا. تو ہبوہ بڑے بیٹے کا حق ہے, اگر وہ چاہے وہ 100-150 روپے کی انگوٹھی ہو وہ بھی بڑے بیٹے کو جائے گی, اور وہ لاکھوں کی ہے تو بھی بڑے بیٹے کے پاس جائے گی. تو اس کو ہبوہ کہا جاتا ہے. اس کے بھی تفصیلی مسئلے ہیں کہ مثلا 1 سے زائد انگوٹھیاں ہوں, کچھ انگوٹھی پہنتا نہیں تھا باپ اور کچھ ویسی رکھی ہوئی تھیں, جو پہنتا تھا کون سی والی ملے گی. اس میں قرآن کا بھی آتا ہے, اس میں اس میں تلوار کا بھی آتا ہے. اس میں ایک بحث ہے کہ اگر باپ تلوار نہیں تھی لیکن مثلا کوئی پسٹل, گن یا اس طرح کی چیز تھی تو وہ بھی اس کے حکم میں آئے گی یا نہیں آئے گی. یہ الگ ہبوہ کی ایک تفصیل ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں پچھلی کلاسز میں. لیکن انگوٹھی کے سلسلے میں یہ ہے کہ انگوٹھی جو ہے وہ بڑے بیٹے کا حق ہے, ہبوہ کے طور پر وہ بڑے بیٹے کو ملے گی, چاہے وہ قیمتی ہو یا اتنی زیادہ قیمتی نہ ہو.
پھر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر جس وقت وہ قنوت پڑھتے ہیں تو قنوت پڑھنے کے دوران وہ اپنی انگوٹھی کا نگینہ اپنے چہرے کی طرف کر لیتے ہیں. تو بہت سے مراجع سے باقاعدہ یہ سوالات بھی پوچھے گئے ہیں کہ کیا ایسا کرنا ثواب رکھتا ہے، استحباب رکھتا ہے کہ جس وقت ہم قنوت کے اندر دعا قنوت پڑھ رہے ہوں یا کوئی دعا مانگ رہے ہوں تو قنوت میں نگینہ جو ہے اپنے منہ کی طرف کر لیا جائے انگوٹھی کو گھما کر. اور یہ سوال عام طور پر دعاؤں کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے، اور نماز کے اندر تو اکثر و بیشتر لوگوں کا طریقہ کار ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی بھی ہوتا ہے کہ قنوت میں ہاتھ اٹھائے اور انگوٹھی کا نگینہ اپنے چہرے کی طرف کر لیا. تو باقاعدہ رہبر معظم سے بھی پوچھا گیا اور دیگر علماء سے بھی، تو سب نے کہا کہ اس کا استحباب ثابت نہیں، کہ یہ والا کام کرنا، نگینے کو چہرے کی طرف کرنا، یہ معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کوئی کرنا چاہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس نیت سے کرے کہ یہ کام مستحب ہے تو مستحب ہونا اس کا ثابت نہیں. اچھا، اسی طرح سے مثلا ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی مرد حضرات ہیں، جیسے مثلا اگر انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے عقیق کی، تو کیا حالت احرام میں عقیق کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے زینت کی نیت سے تو اس وقت حالت احرام میں کوئی انگوٹھی نہیں پہنتا. استحباب کی نیت سے اگر کسی نے عقیق کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور عورتوں کو تو عام طور پر معمولاً جو وہ چیزیں پہنتی ہیں وہ حالت احرام میں بھی پہننے کی اجازت ہے، بشرطے کہ ہدف خود نمائی وغیرہ کا نہ ہو. تو کچھ اس کے فقہی ضمنی احکام بھی ہیں، ابھی میں اس طرف تو نہیں جا رہا، لیکن حالت احرام میں بھی انگوٹھی پہننے کا ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے. تو یہ بھی دماغ میں بہت ساری چیزیں اس لحاظ سے رہیں. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا انگوٹھی کو مہر کے طور پر دیا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، انگوٹھی کا مہر کے طور پر بھی دیا جا سکتا ہے. اور ہمارے ہاں کیونکہ بہت ساری چیز اس طرح سے رائج ہیں کہ نہیں جناب بہت مہنگا، یعنی مہر زیادہ سے زیادہ رکھوایا جائے. پھر اس کی ایک الگ تفصیل ہے کہ مہر فاطمی ہے، مہر سنتی کیا ہوتا ہے، بھی اس کی تفصیل میں تو نہیں جا رہے. اچھا، بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب کہ ٹھیک ہے ہم ایک سورہ یاد کروا دیں گے یا سورے کی تعلیم دے دیں گے. تو آیت اللہ سیستانی فرماتے نہیں، مہر میٹیریلسٹک ہونا چاہیے، مادی طور پر ہونا چاہیے مہر. اس کی بھی ایک تفصیل ہے. تو بہرحال یہ کہ ظاہر ہے کہ انگوٹھی بھی ایک مادی ایک چیز ہے، تو وہ مہر کے طور پر رکھی جا سکتی. اچھا، اسی طرح سے اگر انگوٹھی کسی کے پاس استعمال میں نہیں ہے، مثلا کئی انگوٹھیاں آپ کے پاس، آپ ایک آدھی انگوٹھی پہنتی ہیں، باقی ایسی بغیر استعمال کے پڑی رہی، تو ان کا خمس دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے. خمس یہ دینا ضروری ہو جاتا ہے. اور اگر لیکن کئی انگوٹھیاں اور آپ سبھی آپ کے زیر استعمال ہیں تو پھر ان پہ سے خمس معاف ہو جائے گا. لیکن کچھ انگوٹھیاں اس طرح سے آپ نے لے کر اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، پسند آئی رکھ لی، اس کے بعد کبھی پہنا نہیں، تاریخ خمس آ گئی یا ایک سال اس کے اوپر پورا ہو گیا، اس کا خمس دینا پڑے گا. اسی طرح سے بہت سے لوگ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو طواف کے چکروں میں چکروں کی تعداد کو یاد کرنے کے لیے انگوٹھی کا استعمال کرتے ہیں. مثلا ایک چکر مکمل ہو گیا، ایک انگلی سے نکال کر دوسری انگلی کے اندر پہن لی، دوسرا مکمل ہوا تیسری انگلی کے اندر پہن لی، اس طرح سے 7 کا عدد کرتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو جی ہاں صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے کچھ افراد نماز کی رکعات کو یاد کرنے کے لیے بھی ایسا اگر کرنا چاہیں تو بہرحال اجازت ہے. لیکن علماء ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جیسے مہر امین ہے یا اس طرح کی چیزیں ان کے عادی نہ بنے، ورنہ کبھی یہ چیز مثلا انگوٹھی بھول گئے تو ضرور شکیات آپ کو اس کے اندر ہوں گے. تو بہتر ہے کہ اپنے نفس کو آپ قوی بنائیں، نماز میں توجہ رکھیں اپنی، اور ان چیزوں کے مصنوعی چیزوں کے سہارے اس طرح سے نہ لیں. کوئی ہاں بہت وسواسی ہے. اچھا، حج میں تو بہت ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ حج میں احتیاطاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں شک ہو رہا ہے تو کہ ایک چکر کم تو نہیں ہوگا تو چلو ایک چکر زیادہ لگا لو. طواف کے چکروں میں کمی اور زیادتی اس انداز سے یہ طواف باطل ہو جاتا ہے. اس سے احتیاطاً بھی نہیں لگا سکتے ہم ایک زیادہ. تو وہاں پر اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ اتنے 40 منٹ کے اندر 50 منٹ میں 1 گھنٹے میں طواف مکمل ہو رہا ہے 7، تو وہاں پر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو وہاں پر انگوٹھی کا استعمال یا وہ چھوٹی سی ایک تسبیح ہوتی ہے 7 دانوں کی، اس کا استعمال کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. اور نماز کی رکعات کو یاد کرنے کے لیے بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو اس میں بھی بہرحال جائز ہے.
اچھا اب احجار دیکھیے کہاں کہاں فقہی احکام آ رہے ہیں ان قیمتی پتھروں کے یا انگوٹھیوں کے لحاظ سے. احجار رمی جمرات جو کنکر پھینکے جاتے ہیں, اگر کوئی کہے گا عقیق فیروزہ وغیرہ میرے پاس بہت سارے اس طرح سے ہیں تو میں عقیق اور فیروزہ کیا کنکر کے طور پہ مار سکتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ علماء میں بہرحال ایک اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ رمی جمرات احجار کریمہ سے نہ کی جائے, اور کچھ اجازت بھی دیتے ہیں, لیکن یہ عموماً پیش نہیں آتا کیونکہ اب سارے ہی احکام بیان ہو رہے ہیں تو بیچ میں ایک میں چیز ڈال دوں. لیکن بہرحال اس میں علماء میں اختلاف ہے, اب اس کی تفصیل کیونکہ یہ اتنا پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے. اور مزدلفہ ہی کے کنکر عام طور پر لوگ جو کہ مستحب ہے وہاں سے لے کر استعمال کیے جاتے ہیں, اور مزدلفہ کے کنکر بھی یوں استعمال کیے جاتے ہیں کہ اس زمانے میں جو بت ہوتے تھے بنائے جاتے تھے وہ مزدلفہ کی مٹی سے بنائے جاتے تھے. تو اسلام نے حکم دیا اس علامت کفر و شرک و نفاق کی جو تھی وہیں کی مٹی اٹھاؤ اور اسی کے کنکر لے کر اس شیطان کے اوپر مارو. تو بہرحال یہ کہ اس کا ایک فلسفہ بھی ہے کہ مزدلفہ سے کنکر اٹھائے جائیں. لیکن بہرحال کوئی اگر ان احجار کریمہ, تو یہ آپ نے سن لیا کہ ان سے رمی جمرات کچھ کہتے ہیں جائز کچھ کہتے ہیں ناجائز, تو بہتر ہے اس کو ترک کیا جائے. مردے کے منہ میں یہ دیکھیے اس میں ایک چیز غلط ہے کہ مردے کے منہ میں عقیق کی انگوٹھی, ہیرے کی نہیں, ہیرے کی انگوٹھی تو جائز نہیں ہے, کسی نے ٹائپنگ کی مسٹیک اس میں ہو کر دی ہے. تو بہرحال مردے کے منہ میں بہت سے لوگ دیکھیے اس کا مذاق اڑانے لگے, یہ کیا کہ مردے کے منہ میں جو ہے انگوٹھی رکھ دی ہے. اور باقاعدہ ایک تو ہمارے پاس آیا بھی تھا کیس کہ کسی مردے کے منہ میں اس طرح سے رکھوا دی گئی تھی, تو وہ نانی یا دادی نے باقاعدہ نکلوا دی کہ حلق میں پھنس جائے گی اس کے مردے کے, تو نکال دی جائے. تو بہرحال مراجع نے باقاعدہ اپنے مفصل کتابوں کے اندر اس کی تفصیل لکھی, مردے کے منہ میں عقیق رکھنا. اور باقاعدہ مفصل کتابوں کے اندر آیت اللہ سیستانی نے لکھا ہے کہ وَإِذَا كُتِبَ عَلَى فَصِّ الْخَاتِمِ الْعَقِيقِ الشَّهَادَتَانِ وَأَسْمَاءُ الْأَئِمَّةِ وَالْإِقْرَارُ بِإِمَامَتِهِمْ كَانَ حَسَنًا. یعنی عقیق جو ہے اس کے اوپر شہادتان یعنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی, پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی, اور تمام ائمہ کے نام اگر لکھوائے جائیں تو یہ بہت اچھا ہے. اور باقاعدہ اور پھر یہ اس کے منہ میں رکھا جائے اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک عبارت لکھی ہو جس میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی, رسول اللہ کی رسالت کی گواہی, اور چہاردہ معصومین کے جو 12 امام ہیں ان کے نام آخر تک اس کے اوپر لکھوائے جائیں. اور باقاعدہ آیت اللہ خوئی نے بھی اس کو لکھا ہے, آیت اللہ سیستانی نے, آیت اللہ اسحاق فیاض نے, جتنے بھی مراجع ہیں جہاں جہاں انہوں نے مردہ شخص کے احکامات لکھے ہیں اس کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ فمے ہی یعنی اس کے منہ میں مردے کے عقیق رکھا جائے جس پر عبارت کندہ کروائی جائے, رسالت, وحدانیت اور ائمہ کی امامت کی ان کے سب کے نام یہ لکھوائے جائیں. اور باقاعدہ صاحب جواہر الکلام نے جواہر الکلام کے اندر اس کو لکھا ہے, اور آیت اللہ کاظمی یزدی نے باقاعدہ عروۃ الوثقی کے اندر اس کو مستحب کے طور پر لکھا ہے, اگرچہ اس کی کوئی دلیل نقل نہیں کی ہے. اور اسی طریقے سے باقاعدہ ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ ہمارے جد برام ابن ابی فراس انہوں نے باقاعدہ اس کی وصیت کی تھی کہ میرے منہ میں, جن کی تنبیہ الخواطر و نزہۃ النوادر کے نام سے کتاب بھی ہے, انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ میرے منہ میں معصومین کے نام ایک تحقیق کے اوپر کندہ کروا کر میرے مرنے کے بعد میرے منہ میں رکھا جائے. اس کے بعد سے لے کر آج تک تمام علماء کرام یہ والی وصیت کرتے رہے. اور بعض فقہا کا یہ بھی کہنا ہے کہ منہ میں عقیق رکھنے کی جو وصیت ہے یہ پیغمبر اسلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو کی تھی. یہ باقاعدہ یہ البتہ اس کا کوئی بہت زیادہ معتبر حوالہ تو نہیں ہے, موجودہ فقہا کو کوئی معتبر حوالہ نہیں ملا ہے. اور البتہ اس کا اشارہ محقق حلی نے اپنی کتاب المعتبر کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے وصیت ابو ذر کو کی تھی. علماء کہتے ہیں بہرحال محقق حلی اتنی جلالت علمی رکھتے تھے اور اتنے بلند مقام پہ فائز تھے کہ جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے ان کی یہ علمی چیز, یہ علمی حال,
تو بہرحال اس میں قصد ورود نہ کریں، یعنی یہ نہ سوچیں کہ یہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے لیکن اس کو اگر مردے کے منہ میں رکھا جائے تو بہت اچھا ہے۔ اور باقاعدہ جو ہمارا مدرسے کا ایک کفن بیگ جو مدرسے نے ایک جس کے اندر بہت ضروری چیزیں جو ایک مرنے والے کے لحاظ سے جو ضروری چیزیں ہو سکتی ہیں ایک بیگ بنایا ہے، اس کے اندر بھی اس عقیق کو رکھا اور اس باقاعدہ عقیق کے اوپر پروردگار کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور تمام ائمہ کے نام کندہ کروا کر یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بہت امید یہ ہے کہ سوال منکر و نکیر کی وقت اس پتھر عقیق اور اس کے اوپر جو عبارت کندہ ہے اس کے ناموں کی برکت سے انشاءاللہ یہ عقیق خود منکر و نکیر کو جواب دے گا۔ تو دیکھیے بہرحال سوال و جواب سے تو ہر شخص گھبراتا ہے نا، عدالت کے اندر اگر کوئی بے گناہ شخص بھی ہے تو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونے سے وہ ضرور گھبراتا ہے۔ وہ ہے نا شعر بھی کسی کا کہ دوزخ مجھے قبول ہے یا منکر و نکیر، لیکن نہیں دماغ سوال و جواب کا۔ اب دیکھیں جب بھی یہاں پر سوال و جواب پیپر ہوتا ہے اس دن اٹینڈنس آدھی ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی، تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہر آدمی سوال و جواب سے گھبراتا ہے۔ تو بہرحال اس موقع پر سوال منکر و نکیر کی وقت یہ عقیق انشاءاللہ خود جواب دے گا اور اس پہ جو عبارت کندہ ہے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اچھا، اب بلکہ ان پتھروں کا علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں جا کر بھی ہمیں اس سے واسطہ پڑے گا۔ باقاعدہ بہار الانوار کے اندر ایک روایت ہے جو معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے کہ باقاعدہ اسناد کے ساتھ جو روایت ہے معصومہ کی کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج جنت میں داخل ہوا تو ایک محل مجھ کو نظر آیا جس کا دروازہ موتیوں اور یاقوت سے آراستہ تھا۔ اب بہت سی چیزیں ایسی ظاہر ہیں ہم تو وہ چیز دکھا نہیں سکتے کہ لیکن یاقوت سے آراستہ تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ خدا کے علاوہ کوئی لائق پرستش نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی لوگوں کے رہبر ہیں۔ یہ باقاعدہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اور اس دروازے کے اوپر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، پیغمبر فرماتے ہیں، اور اس پردے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی تھی مبارک ہو علی کے شیعوں جیسا کون ہے۔ تو باقاعدہ روایات کے اندر اس طرح سے پھر پیغمبر فرماتے میں ایک دوسرے محل میں داخل ہوا، وہاں ایک عمارت بنی ہوئی تھی جو کہ عقیق سرخ کی بنی ہوئی تھی اور اس کا دروازہ چاندی کا تھا اور وہ زبرجد سے مرصع تھا اور اس کے اوپر بھی ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ عبارت کہ محمد خدا کے رسول ہیں اور علی مصطفیٰ کے وصی ہیں۔ اور پھر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس پردے کے اوپر لکھا ہوا تھا علی کے شیعوں کو حلال زادہ ہونے کی مبارکباد دے دو۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں جب میں اس میں داخل ہوا تو زبرجد کا ایک محل دیکھا اور اس کا دروازہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا، سرخ یاقوت کی موتیوں سے مزین ہوا تھا اور اس پہ ایک پردہ پڑا ہوا تھا جس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ روز قیامت علی کے شیعہ ہی کامیاب ہوں گے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے تو جبریل نے کہا یہ آپ کے چچا زاد بھائی وصی اور جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا محل۔ تو ان پتھروں کا آپ نے دیکھا کہ ان کا تذکرہ جنت کے محل بھی یاقوت، عقیق، زبرجد ابھی بہت سے اور جو روایات جو آج پیش نہیں کر سکا تو وہاں پر بھی ان سے واسطہ اس دنیا کے اندر بھی رہے گا اور آخرت میں بھی رہے گا۔ اور کہتے ہیں روایات اور یہ ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ تقریباً 4000 سال سے رائج ہے یہ عقیق وغیرہ کا پہننا اور یہ تقریباً تمام اقوام کے اندر یہ مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہابی حضرات جو ہیں جو کہ ویسے ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی یہ بات بہت پسند ہے، یہ والے پتھر جو ہیں
بلکہ ایک بار تو مسجد نبوی کے اندر خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ جو ممبر رسول ہے، اس وقت تو یہ خیر لوگوں یہاں تو بے تحاشا رش رہتا ہے، اور اب تو یہاں پہلے یہ دروازہ بھی نہیں لگا ہوا تھا، یہ دروازہ بھی انہوں نے یہاں پر لگا دیا، ورنہ لوگ اس کی سیڑھیوں وغیرہ کو چوم لیتے تھے۔ اس کی چوتھی سیڑھی کے متعلق علماء فرماتے تھے اس پہ اگر کوئی اپنی آنکھیں لگائے تو اس کی آنکھوں کی بینائی بہت قوی ہو جاتی۔ تو لوگ اکثر وہاں جانے لگے تو انہوں نے ایک دروازہ بھی ممبر کے اوپر لگا دیا، پھر یہاں پر کچھ آدمی بھی مقرر کر دیے۔ تو اتفاق سے مجھے سیڑھیوں کے پاس ہی یہاں جگہ مل گئی تھی، لیکن وہاں پر سجدہ کرنے کا مسئلہ تھا۔ تو بہرحال میں نے عقیق کی انگوٹھی کے اوپر وہاں پر سجدہ کیا، تو اس نے جو متوبہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اس نے دیکھ لیا، اور دوران نماز میرے ہاتھ سے عقیق کی انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ اچھا بہرحال میں جو تھا نماز کا جو فقہی مسئلہ تھا اس کے مطابق میں نے اسے مکمل کی۔ اس کے بعد میں اپنے استاد محترم مولانا صادق حسن قبلہ جو ہر سال حج پہ موجود ہی ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے واقعہ سنایا کہ مولانا میرے ساتھ تو یہ ہو گیا۔ تو مولانا نے کہا کہ اصلاً یہ جو حضرات ہیں یہ اس وجہ کسی مذہبی وجہ سے نکال کے نہیں لے کے گیا، ان کو پتہ ہے کہ شیعہ حضرات کے پاس عقیق اصلی ہوتے ہیں، یہ ان کو عقیق اصلی بہت پسند ہے، عموماً یہ اس طرح کا بہانہ بنا کے ان کے ہاتھ سے اتار کر لے جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہے کہ اس میں مذہب کا بھی اتنا دخل نہیں ہے، 4000 سال سے مختلف اقوام اس کو مقدس پتھر کے طور پر سمجھتی رہیں، اور پھر علماء ماہرین یہ بھی کہتے ہیں اس کو پہننے والے جو شخص ہوتا ہے اس کی طبیعت خود بخود پاکیزگی کی طرف مائل رہتی ہے، اور وہ عبادات کی طرف مائل رہتا ہے، عام طور پر دنیا کی طرف بہت زیادہ متوجہ نہیں ہوتا، اس میں زہد پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو جب یہ زاہد افراد جو ہیں ان کے ہاتھوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے